الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے وہ قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے اور سورہ النساء کی آیت نمبر 25 ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم میں سے اگر کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورت سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں اور وہ مومنہ بھی ہوں۔ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لیا کرو اور معروف طریقہ سے ان کے مہر بھی ادا کر دیا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ یعنی محسنات ہو کر رہیں، نہ کہ آزاد شہوت رانی اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرتی پھریں۔ پھر اگر وہ حصار نکاح میں ہی محفوظ ہو جانے کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہو جائیں تو ان پر اس سزا کی نسبت عادی سزا ہے جو خاندانی محسنات کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ ہونے کی وجہ سے حصار تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ چونکہ نکاح کے احکام سیاق و سباق سے ان کا تسلسل چل رہا ہے اور آج کے سبق میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی محسنات میں سے یعنی کہ آزاد مسلمان عورتوں سے شادی کرنے کی استطاعت، نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ لونڈیوں سے شادی کر لے اگر وہ مومنہ ہوں یعنی کہ مسلمان بھی ہوں، کنیزوں سے کر لے۔ جس کو کہ آزاد عورتوں سے نکاح کی، جیسے میں نے عرض کیا ہے، کہ استطاعت یا طاقت نہ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ لونڈی یا کنیز یا باندی شرعی اصطلاح میں اس کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد کیا آزاد مومنہ عورت کے ساتھ نکاح کی شرائط مختلف ہیں اور کنیز یا لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی شرائط کچھ نرم ہیں، اس لیے اجازت دی گئی کہ اگر وہاں استطاعت نہیں ہے تو چلیں یہاں شرائط کچھ نرم ہیں، تم لونڈیوں اور کنیزوں سے نکاح کر لو۔ تو یہ بھی دوسرا سوال ہے جس کا جواب جاننے کی ضرورت ہے، پھر بات اصل میں کھل سکے گی ہمارے سامنے۔ ناظرین کرام، ان تمام پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے، قرآن مجید کے اس سبق پر روشنی ڈالنے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن کے مہمان ہیں میری دائیں جانب ایک مرتبہ پھر ماشاءاللہ پورے تسلسل سے صدائے قرآن آپ کے سامنے رکھتے ہیں، دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پورے ماخذ کے مطالعے کے ساتھ اور وہاں سے استناد کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید۔ ماشاءاللہ عالم دین ہیں اور فقہ پہ، قرآن پہ، حدیث پہ، دین پہ ماشاءاللہ آپ کا خوب مطالعہ ہے اور خوب دسترس حاصل ہے، اور پروگرام صدائے قرآن کی مستقل زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف الحال؟ الحمدللہ استاد محترم۔ ٹھیک ہے۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی پروگرام صدائے قرآن کا ماشاءاللہ سرمایہ ہیں اور قیمتی سرمایہ ہیں، جناب مفتی غلام یاسین نظامی۔ آپ بھی ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، آپ مفتی بھی ہیں، آپ اسکالر بھی ہیں، آپ ناظرین کرام کالم نگار بھی ہیں، آپ تجزیہ نگار بھی ہیں، آپ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی اخبار میں بھی آپ کے کالم چھپتے ہیں، اور ماشاءاللہ پروگرام صدائے قرآن کی مستقل زینت ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، حرف استناد کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف الحال مفتی صاحب؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، وہی نکاح کے احکام کا تسلسل ہے
پچھلے رکوعوں سے جس کا آغاز چوتھے پارے کے اختتام سے ہوا تھا، اب الحمدللہ 5واں پارہ ہے۔ مفتی صاحب 5ویں پارے کا آغاز ہو گیا، اور یہاں اجازت دی ہے اللہ رب العزت نے کہ اگر آزاد مومنہ محسنات سے شادی کرنے کی یا نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو شریعت اجازت دے رہی ہے کہ تم پھر لونڈی، کنیز یا باندی ان سے نکاح کر لیا کرو۔ لیکن سب سے پہلے جیسے میں نے اپنے مقدمے میں بھی عرض کیا ہے مفتی صاحب، لونڈی کہتے کس کو ہیں، کنیز کہتے کس کو ہیں، باندی کہتے کس کو ہیں، اور پھر کیا آزاد محسنہ اور لونڈی اور کنیز کے ساتھ نکاح کی شرائط کچھ مختلف ہیں، کچھ نرمی ہے ادھر؟ تو یہ ساری چیزوں پہ روشنی ڈالیے، اور کیا یہ آیت نمبر 25 جو ہے سورہ النساء کی، اس کا کوئی خاص شان نزول بھی ہے؟ یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ نہایت واجب الاحترام استاد محترم، سامعین کرام، ان آیات میں بھی وہی تسلسل پچھلے پروگرام کا چل رہا ہے، جی اور پبلک نیوز ٹی وی چینل کے وساطت سے الحمدللہ نہایت ہی بسیط اور نہایت ہی تشریح اور تفسیر کے ساتھ ان احکامات کو، جو آج کل کے کرنٹ افیئر جو ہمارے پرابلمز اور سوالات ہیں، مسائل ہیں، جی مسائل ہیں، اور آپ کی خصوصی رہنمائی سے اس کو ہم جامع پہنانے کی اور اس کو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی لغزش سے محفوظ رکھے، آمین آمین۔ کیونکہ زبان بھی اسی کی طرف سے دی ہوئی ہے، نطق اسی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان زبانوں کو، ہماری اس نطق کو اپنی حفاظت قرآن و حدیث کے تابع رکھ کر بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جہاں تک یہاں سوال سے جو تعلق ہے لونڈی، کنیز یا اس کے مقابلے میں غلام، لونڈا، جو جنگوں میں جو پکڑے ہوئے آتے تھے قیدی، ان کو جب باندی بنایا جاتا تھا عورتوں کو، اور غلام بنایا جاتا تھا ان لڑکوں اور مردوں کو، تو یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا کوئی بنیادی قانون نہیں تھا، یہ ایک مباح عمل ہے، اور مباح عمل میں آپ سب کی شرائط بھی بڑی واضح ہیں، قرآن کی آیات سے ثابت ہیں کہ یہ شروع سے قدیم جنگوں کے ایک نظام سے چلتا ہوا ایک قانون آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلامی کی زنجیر کو توڑا، ختم کیا، لیکن غلام دو طرح کی تھے۔ ایک غلام نسل در نسل چل کے آ رہے تھے جو بکتے ہوئے آگے تک بک رہے تھے، اور ایک وہ تھے جو جنگوں میں قیدی لائے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا حکم تو قیدیوں کا تبادلے کا کہا ہے کہ آپس میں تبادلہ کیا جائے، آخر وہ بھی پکڑے جاتے ہیں تو ہمارے بھی پکڑے جاتے ہیں، تو ہمارے قیدی ان کے پاس ہوتے ہیں تو ان کے قیدی ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شریعت محمدی سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاعًا، تو دوسرا یہ ہے خیر سگالی۔ خیر سگالی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی قیدی کو چھوڑیں گے یا ان کے کوئی بڑے بندے کو چھوڑیں گے یا ان کے سردار کو چھوڑیں گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ ایسا کیا، تو اس کی جواب میں وہ خیر سگالی سے پھر بہت سارا امن کا پیغام لے کے آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پیغام یہ دیا کہ جہاں کہیں آپ کو امن کے حصول میں اور اپنے معاملات کو طے کرنے میں فائدہ ہو، وہاں آپ ان کو کسی کو چھوڑ بھی سکتے ہیں ایسے ہی بغیر، وَإِمَّا فِدَاعًا، اور یا پھر آپ اس کا فدیہ لے کے اس کو آزاد کر سکتے ہیں، یہ تیسرا حکم ہے۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ بعض ایسے قیدی ہیں کہ جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان کو پھر چھوڑنے کا حکم نہیں ہوتا، کیونکہ جنہوں نے سفاکی کی، جنہوں نے قتل و غارت کی، اس کو قتل کرنے کا حکم ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا عمر فاروق کے واقعات اور آپ سم کی رائے، اور پھر اس کے بعد ان کا اظہار اللہ کی آیات سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عمر کی بات درست تھی، وہ فیصلہ یوں ہی کرنا چاہیے تھا خیبر کے موقع پر۔ تو یہ چوتھا حکم ہے۔ پانچواں حکم اس وقت ہے، یہ مباح ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے، امر نہیں ہے کہ آپ غلام بنائیں یا لونڈی بنائیں۔ جب یہ چار صورتیں نہیں بن سکتی تو پھر وہ غلام لونڈی بن جاتی ہیں۔ اب لونڈی، غلام اور آزاد میں کیا فرق ہے؟ فقہائے امت کے نزدیک لونڈی کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ نہیں رکھا، حتیٰ کہ اوڑھنی بھی اس پر واجب نہیں ہے۔
یہ فقہائے امت کے نزدیک متفق علیہ ہے اور باقاعدہ الہدایہ، یعنی جو آزاد عورت ہے اور جو غلام عورت ہے یعنی لونڈی ہے اس کے درمیان یہ فرق تھا۔ اب یہ میں فرق اس لیے پیش کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آج ہماری محسنات عورتیں جو کہ آزاد عورتیں، جو آج غلامی کا تصور بھی نہیں، لیکن اس غلامی کے تصور پر بھی حضرت ڈاکٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ اس کی تشریح کریں کہ آخر یہ غلامی کا تصور آج بھی موجود ہے کیا؟ آج بھی قیدیوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے، باندی بنایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال بعد میں کیا جائے گا، اور یہ سوال حضرت ڈاکٹر صاحب جو ہمارے مہمان ہیں وہ آپ کے جو یہاں ہمارے پروگرام میں شریک ہیں مفتی نظامی صاحب وہ ہی بیان کر دیں گے۔ میں یہاں یہ اس کی تشریح کرنا ضروری سمجھوں گا کہ یہاں جو وما ملکت ایمانکم سے مراد جو ہم یہ اکثر یہ لیتے ہیں، اس سے بھی تھوڑا سا تشریحاً تفسیری نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے کہ ملک یمین کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ اب یہاں دائیں ہاتھ کے مالک، اب اس سے بعض نے کچھ تشریحات کی، کس نے کچھ تفسیر کی، جو آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی متے کے ضمن میں عورتوں کو وما ملکت ایمانکم کے تحت فما استمتعتم کہا گیا، حالانکہ یہ ان سے غلطی لگی، انہوں نے وما ملکت ایمانکم کی صحیح تفسیر پڑھی نہیں۔ جو صحیح تفسیر علماء نے متفق علیہ جو اصولی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں، پرانے وقتوں میں جس وقت قیدی پکڑ کے آئے جاتے تھے تو پھر امیر لشکر کو اختیار ہوتا تھا، کسی عام بندے کو اس جنگ کے اندر کسی مجاہد کو یہ اختیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ بغیر امیر کی اجازت کے وہ کسی کو غلام بنا دے، کسی کو باندی بنا دے۔ یہ امیر لشکر یا اس وقت کی حکومت جس کی حکومت ہوتی تھی وہ اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر وہ حوالے کرتی تھی یا اشارہ کرتی تھی، اور وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس اشارے کو قبول کرتی تھی۔ اس کو لونڈی کہتے تھے، کنیز کہتے تھے کہ وہ اب اس کی ملکیت ہو گئی۔ اب وہ جو اس کی ملکیت جب ہو جاتی تھی تو پچھلا حکم جو اس کے نکاح کا ہے وہ باطل ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے میں ذرا پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی گفتگو میں آزاد محسنہ عورت کا اور کنیز کا ایک بنیادی فرق یہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ دونوں میں پردے کا ایک آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ محسنہ با پردہ ہوتی ہے اور کنیز کے لیے پردہ شرط نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کام کاج کرنے کے لیے وہ لوگوں میں بازار میں وہ غلام یعنی وہ غلامہ عورت یعنی وہ باندی جب جو جائے گی تو اگر وہ پرد ہوگی تو اس سے لین دین کرنے میں لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا یہ کس کی غلام ہے، کس کی کنیز ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ کنیزوں کے لونڈیوں کے اپنے حقوق اور شرائط تھے۔ حتیٰ کہ لونڈی اگر کسی کی ملکیت ہے اور وہ اگر اہل کتاب ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، تو وہ از خود آٹومیٹیکلی اس کے نکاح میں آ جاتی تھی، لیکن اگر وہ مشرک ہے تو اس سے استمتاع جائز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی لونڈی سے جو کہ اہل کتاب تھی تو آٹومیٹیکلی نکاح میں آ گئی اس ملکیت کی وجہ سے، اب اگر اس نے استمتاع کرتے ہوئے، اس سے جماع کرتے ہوئے اس سے اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو ام ولد کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب وہ ام ولد پھر بیچ نہیں سکتا، ام ولد بھی ایسی بیوی ہو جاتی ہے جیسا کہ منقوہ آزاد عورت محسنہ۔ اب یہ عورت اس وقت تک لونڈی ہوتی ہے جس وقت تک وہ مالک کی ملکیت میں ہو۔ اگر مالک اپنی ملکیت میں رکھنے کے بعد جیسا کہ اگر کسی سے نکاح کرا دے تو اب جب وہ کسی غیر سے جب نکاح کرائے گا تو اس نکاح کے بعد اب وہ اس سے استمتاع یا اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ پردے سے مراد آپ کی یہ تھی کہ جس طرح شرعی پردہ ہے آزاد محسنہ عورت کے لیے، لونڈی اور کنیز کے لیے یہ ضروری نہیں تھا۔ یہ نرم میں ایک جملہ اور بھی ضرور اضافہ کرنا چاہوں گا تاکہ اس موقع پر سامعین کو کچھ تھوڑی سی ہماری شدھ بدھ حاضر ہو کہ ہم آج کے اس دور میں عورت کو ڈیکوریشن پیس کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور عورت جو آزاد ایک مسلمہ مومنہ اگر آج وہ اپنے آپ کو بے پرد کر کے یا اپنے سر پر اوڑھنی بھی اگر وہ نہ ڈالے تو کیا میں انہیں یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عزت نفس ایک آزاد عورت کی اور ایک لونڈی کی جو اسلام نے دی ہے، کیا اس فرق کو انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا؟ اگر رکھا تو پھر ایسے ہی رہنا چاہیے، اگر ملحوظ خاطر نہیں ہے تو اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں پر پردہ واجب نہیں فرض قرار دی ہے، اور لونڈیوں پر پردے کا حکم واجب اور فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں مفتی صاحب سے رائے لیتا ہوں۔ جی مفتی صاحب، اسی تناظر میں آزاد محسنہ اور لونڈی اور کنیز فرق کیا ہے، اور ان کے نکاح کے درمیان دونوں کے نکاح کے ساتھ شرائط مختلف ہیں؟ اگر ہیں تو کیسے مختلف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور بہت بہت نوازش، شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ بلا شبہ یہ
بڑا نیک عمل ہے، اس کی جتنی بھی ستائش کی جائے بہت شکریہ، اتنی کم ہے۔ اللہ پاک آپ کے پروگرام کو اور اس سے وابستگان جتنے بھی احباب ہیں تمام کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے جی۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 25 ہے جی۔ دیکھا جائے نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، خصوصاً خواتین کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ نور کی تعلیم دو۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو یعنی بطور خاص ان دو صورتوں کی تعلیمات جو ہیں وہ ضرور دینی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے، قرآن عزیز کا یہ اعجاز ہے، جس طرح کہ اس کی صورتیں جو ہیں اس کے مختلف موضوعات ہوتے ہیں، اسی طرح جو قرآن عزیز کی آیات ہیں ان کے بھی اپنے اپنے موضوعات ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس سورہ مبارکہ کو دیکھیں، اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں تو اس آیہ مبارکہ کا بنیادی موضوع جو ہے وہ پاک دامنی ہے، صحیح، جو اصل میں بیان کیا گیا ہے، جس کے اوپر یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ بیس کر رہی ہیں، اور جن باتوں کی تعلیم جو ہے وہ اللہ پاک نے دی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے جو صدائے قرآن ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو پاک دامنی سے وابستہ کیا جائے، پاک دامن ہوا جائے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا جائے۔ یہی دین اسلام کا مطلوب بھی ہے اور دین اسلام کا تقاضا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے نا تو اس آیہ مبارکہ کے اندر کتنی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو نکاح کرنے کی استطاعت، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ لیکن یہاں پر بھی دیکھا جائے نا، قرآن عزیز کی آیہ مبارکہ اس کے اندر سمجھنے میں حکمت نہیں بلکہ ہزارہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو بیان کر دینے کے بعد آخر میں فرمایا ہے، یعنی نکاح کے احکام کو بھی بیان فرمایا ہے، ساری چیزوں کو، اور آخر میں بیان فرمایا ہے اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ہی ساتھ حوصلہ افزائی بھی فرما دی، اور ساتھ ہی ساتھ نکاح کے احکام جو ہیں وہ بھی بیان فرما دیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے ایک اور بات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان کی ہے کہ تمہارا یہ نکاح کرنا در حقیقت تمہارے ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے کہ تمہارے اندر کتنا ایمان ہے۔ تم نے جو نکاح کرنا ہے، نکاح کا مقصد جو ہے وہ اپنے ایمان کو پاک و صاف بنانا ہے، یعنی شہوت سے، زنا سے، بدکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تمہارا یہ عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس عمل سے بخوبی واقف ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیہ مبارکہ کے اندر ایک اور بڑی اہم چیز بیان کی گئی ہے۔ دیکھا جائے نا، آزاد عورت اور لونڈی اور کنیز، اس کے اندر فرق رکھا گیا، لیکن یہاں پر اللہ پاک نے اس بات کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو مرضی ہو آپ نے حسن سلوک میں کمی نہیں آنے دینی۔ جو حسن سلوک آپ آزاد عورت کے ساتھ کرتے ہیں وہی حسن سلوک آپ نے اس کے ساتھ بھی کرنا ہے، اور حسن سلوک کی یہ تاکید جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان فرما دی، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی وضاحت بھی فرما دی کہ جن خواتین سے تم نے نکاح کرنا ہے وہ پاک دامن ہونی چاہیے، اور آپ نے ان سے جو باتیں کرنی ہیں دل کو لبھانے والی ایسی باتیں بالکل نہیں کرنی، بلکہ چوری چھپے بھی آپ نے ان سے بات نہیں کرنی، رازداری کے ساتھ بھی آپ نے ان سے بات نہیں کرنی، اور چوری چھپے آپ نے ان سے نکاح بھی نہیں کرنا، بلکہ نکاح جو ہے وہ اعلانیہ کرنا ہے تاکہ معاشرے کو اس حوالے سے آگاہی جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ اور ایک اور بڑی، سب سے بڑی اور اہم بات جس کی طرف قبلہ مفتی صاحب نے بھی روشنی ڈالی ہے کہ اصل میں نا جو غلام اور لونڈی تھے، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر ان کو مال سمجھا جاتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے جب مال کی خرید و فروخت ہوتی تھی اس کو مکمل طور پر وہ چیک کیا کرتے تھے، جس کی طرف انہوں نے پردہ کی نشاندہی کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے پردہ نہ ہونے کی حکمت جو ہے وہ اس لیے بیان کی گئی ہے کہ ان کے اوپر پردہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت ان کو مال کا کانسیپٹ حاصل تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے وہ ساری کی ساری چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس تصور کو ختم فرما دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی وضاحت بھی فرما دی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ جو بھی یعنی اولاد آدم سے جو بھی تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ غلام ہوں یا آزاد ہوں، ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند ہے، ہر ایک کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور جہاں تک تعلق اس سوال کے حوالے سے کہ دیکھا جائے کہ آزاد عورت اور کنیز ان کے جو نکاح کے معاملات ہیں ان میں کیا فرق ہے، سب سے بڑا دیکھا جائے نا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کے حوالے سے ہمیں جو بتایا ہے کہ آپ نے جس طرح حسن سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے وہی حسن سلوک آپ نے ان کے ساتھ بھی کرنا ہے. جو حقوق نکاح کے حوالے سے ان کے متعین ہیں وہی حقوق نکاح کے حوالے سے ان کے بھی متعین ہیں. پھر یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں استطاعت نہ ہو آزاد محسنہ سے نکاح کرنے کی؟ پھر آخر میں اس بات کی وضاحت یہ فرما دی کہ پھر اس میں بہتر یہ ہے کہ تم صبر کرو، صبر کرنا جو ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. جی نہیں، صبر تو پھر مفتی صاحب صبر تو اس کے بعد کا درجہ ہے نا. جی اس میں صبر اس کے بعد کا درجہ ہے. اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ کیونکہ لونڈی کے نان نفقہ کی ذمہ داری یہ اس پر نہیں آتی، اور جو آزاد عورت ہوتی ہے وہ منقوع جب ہوتی ہے. اچھا ایک اور بات بھی حضرت کیا مہر میں بھی کوئی فرق ہے؟ ہاں استاد محترم کی ایک بات، کیونکہ نان نفقہ دینا بھی شرط نہیں ہے اور اس کی اپنی کمائی ہے، اس کو جو جب وہ اس کی ملکیت ہے تو اس کے ساتھ وہ کھانے پینے کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے غلاموں کے ساتھ جو معاملات روا رکھنے کا حکم کیا ہے وہی پورے کیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ تو جنا باقی جیسے عام آزاد عورتیں اپنے نان نفقہ کی مطالبہ کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ سکنہ کی رہائش کا مطالبہ کر سکتی ہیں، وہ اس پر نہیں آتے. یہ بہت اہم ہے کنیز پہ. اسی لیے کہا نا استطاعت میں نرمی آ گئی. ہاں نرمی. اور دوسرا جو بڑا اہم پوائنٹ ہے جو قرآن کی سایہ سے کہ وہ مومنہ بھی ہوں، اس سے مراد اصل میں کیا ہے؟ اصل میں مومنہ حالانکہ کسی عام آزاد عورت سے کتابیہ ہو، اہل کتاب ہو تو اس سے نکاح کرنا جائز ہے. ادھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ مومنہ بھی ہو؟ لونڈی کے اندر یہ شرط اللہ تعالیٰ نے اگر رکھی ہے تو اس میں اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لونڈی اگر اہل کتاب میں سے ہے تو بھی اس سے نکاح بھی کر سکتی ہیں. نکاح کی بات ہے، ملکیت کی بات نہیں ہے. ملکیت تو ہے اس کی، ملکیت تو کافرہ عورت کی بھی ہوتی ہے، جو مشرکہ بھی ہے وہ بھی اس کی ملکیت میں ہے. اہل کتاب ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، وہ بھی اس کی ملکیت میں ہے جب امیر لشکر نے اس کو دے دی. اب یہاں یہ ہے کہ کیا اس لونڈی سے نکاح کرنا زیادہ افضل ہے یا آزاد سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اس لیے نازل کی گئیں کہ کچھ لوگوں نے آزاد عورتوں میں نکاح کرنے کو ترجیح دی مال کی وجہ سے، اور ان کی بے حیائی کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عورتیں جو آزاد ہیں، بے حیا ہیں، اس سے وہ لونڈی بہتر ہے. وہ لونڈی بہتر ہے جو تمہاری ملکیت میں، کسی کی ملکیت میں ہے. اور آپ اگر نکاح کسی آزاد عورت سے جو کہ محسنہ نہیں ہے، پاک دامن نہیں ہے، تو آپ کسی لونڈی سے نکاح کر لیں جو مومنہ ہو. یہاں نکاح کی بات ہو رہی ہے، نکاح کے علاوہ باقی ملکیت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہی اختلاف کرتے ہیں. بس میں استطاعت کی وضاحت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مومنہ عورت سے نکاح شرط ہے، یعنی لونڈی مومنہ ہو. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی کسی کی ملکیت میں لونڈی بھی ہے، اگر کوئی ایک آزاد شخص اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اہل کتاب ہونا اس کے لیے شرط ہے، بس اس سے نکاح کر سکتی ہے. میں ایک بریک لے لوں، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. مجھ سے آپ کی اجازت سے بریک. ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 25 ہے. یہ مفتی صاحب گفتگو بہت خوبصورت ہوئی، لیکن یہ فرق ابھی بھی وضاحت طلب ہے کہ آزاد محسنہ میں اور کنیز یا لونڈی میں بنیادی طور پر فرق کہاں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اہم بات ہے جی، اور یہ اس آیہ مبارکہ کے ایک اہم موضوع بھی ہے جس کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں. جی آج کے زمانے میں دیکھا جائے نا تو کنیز کی تعریف کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یعنی خادمہ کو جو ہمارے گھروں میں کام کاج کرتی ہیں یا جو ہمارے یعنی فرض کریں کہ جن کے اوپر ہمارا اثر و رسوخ ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کنیزیں ہیں. تو جس طرح کے پہلے کنیزوں کے ساتھ معاملات تھے تو اسی طرح آج کے زمانے بھی ان کے ساتھ وہ والے معاملات جو ہیں وہ جائز ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. اچھا، جبکہ کنیز کا کانسیپٹ جو دین نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو میدان جہاد میں حاصل ہوں، میدان جنگ میں بطور مال غنیمت حاصل ہوں، اور مال غنیمت حاصل ہو جانے کے بعد پھر آپ اس کے اوپر اسلام کو پیش کریں اور وہ اسلام کو قبول بھی کریں، اور اسلام کی قبولیت کے بعد وہ آپ کی ملک میں آ جائیں گی. اب ملک میں آ جانے کے بعد پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے، آپ چاہیں تو ان کے ساتھ نکاح کر لیں، چاہے تو آپ اس کو آزاد بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے گھروں کے اندر کام کاج کرنے والی ہیں یہ آزاد خواتین ہیں، اور ان آزاد خواتین کے ساتھ یعنی کہ اس طرح کے تعلقات رکھنا جس طرح کے کنیزوں کے ساتھ تعلقات رکھے جاتے تھے وہ بالکل جائز نہیں ہے. بلکہ یہ
آزاد ہیں اور ان کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، ان کے ساتھ وہ تعلقات رکھنا وہ جو ہے وہ بدکاری کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات ہے، ظاہر سی بات ہے دین کے اندر ان کنیز اور غلاموں کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، تو کیا یعنی بعد میں یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ بے شک، جس طرح کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، سیدنا امام مہدی تشریف لائیں گے، تو اس وقت یہ والی صورتحال ہو سکتا ہے، پیدا ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے دین کی تعلیمات ہیں، تو ان تعلیمات سے آگاہی کے لیے اللہ پاک نے ان تعلیمات کو بھی قرآن عزیز کے اندر بیان فرما دیا، تاکہ کسی آدمی کو کسی بھی حوالے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے مفتی ڈاکٹر امداد صاحب، یہاں اگر ترجیح کو تلاش کیا جائے نکاح کے لیے تو شریعت اسلامیہ میں ترجیح یہ ہے کہ آزاد محسنہ سے نکاح کیا جائے، سیکنڈ پرائرٹی جو ہے وہ کنیز کے لیے ہے، لونڈی کے لیے ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ عام طور پر ہمارا دین اسلام جو کہ اپنے اندر ایک پسے ہوئے طبقے کے ساتھ زیادہ محبت اور انسیت رکھتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ترجیح دی جاتی وہ کنیزوں کو، غلاموں کو، کہ ان کے ساتھ ایک تو تالیف قلب بھی ہو جاتی، ان کا احساس بھی ہو جاتا، اور ان میں جو ایک محرومی ہے کنیز یا لونڈی ہونے کی اس کی بھی تلافی ہو جاتی، تو اس کو ترجیح دی جاتی۔ لیکن اس کے باوجود ترجیح آزاد محسنہ کے لیے ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم، دراصل بات پھر وہی سیاق سباق جو پچھلا تسلسل چل رہا ہے اس کو دہرانا میں ضروری سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے غلامی کی زنجیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کے بعد توڑ دی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو پرانا غلامی کا تصور جو خاندان در خاندان بکتے ہوئے اولاد کے ساتھ ایک سلسلہ طویل چلتا ہوا آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فدیہ پر، کفارے پر، یہاں تک کہ قسم کے کفارے پر، اور اسی طرح جو ہے بہت سے ایسے معاملات جو اسلام میں جو جنایات ہیں اس پر غلام کے آزاد کرنے کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس قدر صحابہ کرام نے غلاموں کے غلام آزاد کیے، باندیاں آزاد کیں، اور اسی طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماریہ قبطیہ سلام علیہا رضی اللہ عنہا، بلال رضی اللہ تعالیٰ، بلال رضی اللہ عنہ، تو یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا کہ اس کے بعد اب کوئی کسی کو، ہر شخص آزاد ہے، ہر ماں نے ہر کسی کو آزاد جنا ہے، اب کوئی شخص کسی کا غلام نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک جو باندی کا تصور کفار کے قیدیوں کی صورت میں ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرسٹ پریارٹی نہیں دی، اس میں آپ نے قیدیوں کے تبادلے کا حکم کیے ہے، فدیے کا حکم کیے ہے، اس کے بعد ان کو ایسے خیرسگالی میں آزاد کرنے کا حکم کیے، لیکن باوجود اس کے یہ حکم اسلام میں آج بھی باقی ہے۔ اور جو جہاں تک اس چیز کا حکم ہے کہ آپ ان عورتوں سے نکاح کریں، تو قرآن نے تو بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور یہاں تک کہ بعضکم من بعض ایمانکم بعضکم من بعض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے ان کے بعض ایمان ان کے آزاد کے ایمانوں سے زیادہ بہتر ہیں، تو اس لیے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر ایک آزاد عورت آپ کو نیک صالح نہیں مل رہی تو آپ ایک لونڈی سے نکاح کر لیں جو نیک صالح ہو، مسلمان ہو۔ یہاں نکاح کی بات ہو رہی ہے، یہاں ملکیت کی بات نہیں ہو رہی۔ اب اس کے بعد یہاں یہ آگے جو تسلسل جو ہے سوال کا کہ آج کے اس دور میں بھی غلامی کا تصور موجود ہے اور امیر وقت کو یہ حق حاصل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے بڑا واضح طور پہ یہ کانسیپٹ ملتا ہے کہ آپ نے امت کے ان لوگوں کو جو کہ بعد میں آنے والے ہیں انہیں یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے ماحول کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق، اگر وہ اس غلامی کے، اس باندی اور غلام کے تصور کو ختم کرنا چاہیں اور آپس میں قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کر لیں تو وہ اس کو قانون بنا سکتے ہیں، جیسا کہ اقوام متحدہ نے، UN نے باقاعدہ اس کو قانونی درجہ دے کر کہ اب کوئی بھی قیدی کسی کے جو پکڑے جائیں گے وہ غلام یا باندیاں نہیں بنائی جائیں گی، بلکہ وہ آپس میں تبادلہ ہوگا، یا پھر اس کا جو حکم، جو روایات اور معاملات اور قانون اور جو ملکی جو حالات اسی کے مطابق کیے جائیں گے۔ اس لیے یہ غلامی کا تصور کوئی اصولی نہیں، ایک مباح ترین امر ہے، یعنی مباح وہ ہے کہ جس میں ایک بامر مجبوری اگر کرنا پڑ جائے تو امیر وقت کو، امیر لشکر کو، امیر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ اس قانون کو توڑنا چاہے اور اجماع امت بھی ہو، حکومت بھی اس کی اجازت دے، کسی عام شخص کو نہیں، وقت کی حکومت کو امارت اسلامیہ میں ہوتے ہوئے تب جا کے اس رول کو
یعنی دوبارہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اب اس پر عمل نہیں ہے کیونکہ سب کا اتفاق ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ جو حکم ہے آج کے سبق میں کہ مومنہ کنیز یا لونڈی سے نکاح کرنا ہے، ان کو حصار نکاح میں لانا ہے، شہوت رانی جی نہیں کرنی، جی اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ جی بالکل، یہ جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس آیا مبارکہ کا موضوع ہی پاک دامنی ہے، اور اسی کے اندر دیکھا جائے تو اللہ پاک نے یعنی اسی تعلیم کو اجاگر فرماتے ہوئے جو اہل ایمان ہیں ان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اعلانیہ نکاح کریں، تاکہ معاشرے کو اس حوالے سے معلوم ہو سکے کہ آپ کا فلاں کے ساتھ نکاح ہے، معاشرہ جو ہے وہ بدگمانی میں مبتلا نہ ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کا آنا جانا ہوگا اس کے ساتھ، تو کہیں لوگ آپ کے حوالے سے برے تاثرات یا شکوک و شبہات، بدگمانی نہ شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت اس عمل کے ذریعے نکاح کے پیغام کو اجاگر فرمایا ہے کہ نکاح کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے نکاح جو ہے وہ بندے کے ایمان کو محفوظ بناتا ہے، نکاح جو ہے اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ بدکاری اور شہوت رانی تمام کی تمام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نکاح کو فروغ دیں، اور نکاح کو فروغ کرنے کا بہتر ذریعہ یہ ہے کہ ان کو اعلانیہ کیا جائے، چوری چھپے نہ کیا جائے، کسی کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو نہیں، اب اس سے جناب نکاح کا پیغام بھیجیں اور اعلانیہ طور پر اس کار خیر کو سر انجام دیں، اللہ پاک اس کے اندر برکت فرمائے گا۔ جی ٹھیک ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے والہانہ انداز میں ان پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن۔ آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 25 ہے۔ مفتی صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، ایک بڑا اہم سوال ابھی باقی ہے، وہ یہ کہ بالعموم یہ کلام اللہ کا فیصلہ ہے، ہماری شریعت کا فیصلہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، صالح کام دونوں میں سے کوئی بھی کرے گا تو اس کا اجر جو ہے، اس کی جزا جو ہے وہ مرد ہو یا عورت برابر ہے، اور اگر سیئات کا کام کوئی مرد کرے گا یا عورت کرے گی تو اس کی سزا مرد ہو یا عورت برابر ہے۔ لیکن یہاں پر فرق ہے کہ مومن محسنہ اس کے لیے الگ ڈسکریمنیشن ہے، اور یہاں یہ ارشاد ہے آج کے سبق میں کہ اگر کنیز یا لونڈی حصار نکاح میں آنے کے بعد خدا نخواستہ بد چلن ہو جائے یا زنا کی مرتکب ہو جائے تو اس کی سزا آدھی ہے آزاد محسنہ سے۔ بالکل ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ بالکل صحیح، قرآن کی واضح آیت ہے، نص ہے جی کہ اگر ایک محسنہ اور میں نے جو پہلے عرض کیا تھا وہ بھی نص تھی۔ جی وہ بھی نص ہے کہ یہاں ایک باندی کے لیے سزا آدھی کیوں ہو گئی، اس لیے تو یہ فرق قرآن نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تکلیف مالا یطاق، پھر وہ لفظ مشکل تو آ رہا ہے لیکن فقہی لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے مکلف ہونے سے بڑھ کر اس پر تکلیف نہیں ڈالتے۔ انسان تو مکلف ہیں لیکن ہر ایک کی تکلیف کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کیونکہ آزاد عورت گھر میں بیٹھنے والی ہوتی ہے، ٹکنے والی ہوتی ہے، وقرن فی بیوتکن، کبھی آزاد عورت ادھر ادھر متخذ اخدان یا متخذات اخدان نہیں ہو سکتی، اور جو لونڈی ہے وہ کیونکہ کام کاج کے لیے نکلے گی، مختلف لوگوں سے اس کا رابطہ پڑے گا، مختلف مقامات پہ جائے گی، مختلف بازاروں میں جائے گی، کام کاج کے لیے جائے گی، تو خطرہ فساد اس کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس خطرہ فساد کو سامنے رکھ کر اس کی عذاب کی یا اس کی سزا کی تخفیف کرتے ہوئے کہا کہ رجم کی سزا تو لونڈی پر، جو مومنہ عورت ہے منکوحہ جس نے نکاح کیا ہے، اس پر رجم کی سزا تو ہے ہی نہیں، پتھروں کی سنسار ہونے والی سزا، اور وہ بھی بڑی سخت شرائط کے ساتھ ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ جب جس کو دیکھ لو فوراً سزا دے دو،
اور کسی عام آدمی کو بھی اختیار نہیں ہے، یہ صرف ریاست وہ جو اسلامی ریاست چلا رہا ہو۔ تو بہرحال اس میں یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لونیوں پر اس کی سزا کو اس لیے تخفیف کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 50 کوڑوں کی جگہ اگر اس کو 6 مہینے جلاوطنی کی سزا دی جائے تو وہ بھی اس کے قے مقام ہو سکتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑوں کی بجائے، جیسے کہ ایک غیر شادی شدہ جب زنا کرتا ہے تو اس پر 100 کوڑے ہیں، اس پر بھی 50 آدھے کوڑے ہوں گے، کیونکہ اس کا جو عدت کا حکم ہے وہ بھی ایک طہر یعنی ایک حید ہے، منسل ہے۔ تو آزاد کا اور لونڈی کا یہی وہ فرق ہے کہ جس میں اس کے معاملات کے اعتبار سے، اس کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، جیسے پردے میں اس کی تخفیف ہے، چہرہ اس قدر اہم ہے عورت کا کہ جس سے سزا میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو اب مومنہ عورتوں کو یہ پیغام ہے پھر کہ اللہ کے لیے کہ اپنے چہروں کی ان خوبصورت چہروں کو خوبصورت ہی رکھیے، اور بد نظر لوگوں کی ان نظروں کا شکار اپنے آپ کو نہ ہونے دیجیے، تاکہ ان کے اور لونڈیوں کے درمیان فرق واضح قرآن نے جو دیا ہے وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھ سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ مجھ سے کوئی پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت اس سوال پہ روشنی ڈالی ہے۔ دیکھا جائے نا، یہاں پہ یہ دین اسلام کے عالمگیر ہونے کی علامت ہے، اور یہاں پر اس آیہ مبارکہ کے اندر، آیہ مبارکہ کے اس حصہ میں اللہ پاک کی شان رحیمی کا بڑا خوبصورتی سے اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے دیکھا جائے نا کتنا خوبصورت نظام دیا ہے، نکاح کا نظام، اور جو آدمی اس نکاح کے نظام کو برقرار نہ رکھ سکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم صبر کرو۔ صبر کے اندر بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ظاہری سی بات ہے، نکاح کریں گے تو نکاح کرنے کے بعد جو ذمہ داری ہیں ان کو نبھانا جو ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر بندوں کے اوپر خصوصی رحمت فرمائی ہے، اور اسی بات کی طرف رہنمائی بھی کی ہے کہ دیکھا جائے نا، نکاح جو ہے وہ انسان کے ایمان کو مضبوط بناتا ہے، اور انسان کو بدکاریوں سے، اہل ایمان کو بدکاریوں سے وہ محفوظ بناتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے جس حوالے سے بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں انہی کی بات کی تائید کروں گا، حمایت کروں گا، اور یہی میرے خیال میں آج کے اس پروگرام کا صدا بھی ہے، اور اسی کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ مجھ صاحب آپ کی آمد کا، اور آپ کی اس خوبصورت گفتگو کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ صبح اسی وقت اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔